رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ اور چند خصوصیات۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو سورہ توبہ کے اندر موجود ہے آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ انصار و مہاجرین میں سے جن لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت کی اور وہ لوگ جو انصار و مہاجرین کے نقش قدم پر چلے بھلے طریقے سے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہی ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیات کو، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ آخر صحابی کہتے کسے ہیں، صحابی کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی ذلک، کہ ہر وہ شخص صحابی ہے جس نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابی ہونے کے لیے 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو۔ اگر ملاقات ثابت نہیں ہے تو ایسا شخص صحابی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھے اویس قرنی جو یمن میں تھے، اور وہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بڑے خواہش مند تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن ان کی بوڑھی ماں تھیں جو بہت کمزور تھیں، ضعیف تھیں، ان کی خدمت میں لگے رہنے کی وجہ سے وہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے، صحابی ہونے کی فضیلت کو حاصل نہ کر سکے، لیکن ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں دوسری نعمتوں سے مالا مال کر دیا، وہ مستجاب الدعوات ہو گئے، لوگ ان کے پاس دعاؤں کی درخواست لے لے کر آیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے صحابی ہونے کے لیے کہ اس شخص کا پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونا ثابت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں وہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو۔
ورنہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے، لیکن اس وقت وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، بعد میں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، پھر ان کی ملاقات پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو نہ سکی، جس کی وجہ سے ان کا شمار صحابی میں نہیں ہوتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان کی وفات ایمان کی حالت میں ہوئی ہو، پیارے نبی سے ملے ہوں، ایمان کی حالت میں ملے ہوں، اور پھر ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، ورنہ کہ کچھ واقعات ایسے بھی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوئے کہ لوگوں نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن بعد میں وہ مرتد ہو گئے، اسلام سے باہر ہو گئے اور اسی حالت میں ان کی موت ہوئی۔ ایسے لوگ صحابہ کی جماعت میں شامل نہیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابی ہونے کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط اللہ کے نبی سے ملاقات ہو، دوسری شرط ملاقات ایمان کی حالت میں ہوئی ہو، اور تیسری شرط انتقال وفات بھی جو ہے ایمان کی حالت میں ہوا ہو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ صحابی کی تعریف ہے۔ آئیے اب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس زمین پر اللہ رب العالمین کا انتخاب تھے، یہ اس زمین پر اللہ رب العالمین کا سلیکشن تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا تھا پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے چن لیا تھا حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضرت سعد بن ابی وقاص کو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، حضرت زبیر بن عوام کو، حضرت سعید بن زید کو، اور جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان تمام کے تمام صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا تھا پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد یہ اسلام کے اولین داعی بن گئے، کتاب و سنت کے اولین مبلغ بن گئے۔ دین اسلام کے لیے سب سے پہلے قربانی دینے کا اعزاز و شرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل ہوا۔ اسلام جو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، اسلام جو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا، قیامت تک یہ جو اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنت رہی ہے اس میں، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس جماعت صحابہ کا وہ احسان ہے کہ جس احسان کو ہم دنیا والے چکانا چاہیں تو چکا نہیں سکتے۔ بروز محشر کے دن اللہ رب العالمین ان کے ان احسان کا انہیں بدلہ دے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کی خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس زمین پر اللہ رب العالمین کا انتخاب تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چن لیا تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، اللہ کی قسم یہ وہ جماعت ہے، کردار کے اعتبار سے اگر دیکھو، کیریکٹر کے اعتبار سے اگر دیکھو، کتنی عظیم جماعت ہے، کتنی بلند جماعت ہے، اور ایسا کردار ہے اس جماعت کا کہ پوری انسانی تاریخ سے چیلنج ہے کہ اللہ کی قسم آپ ایسا کردار کسی اور نسل میں نہیں دکھا سکتے۔ ان کا ایک ایک کردار نقش قدم بن گیا، توبہ کریں تو ان کی توبہ نمونہ بن گئی، وہ صبر کریں تو ان کا صبر نمونہ بن گیا، وہ جھگڑا کریں تو جھگڑا کرنے کے بعد جو انہوں نے صلح کی وہ صلح ان کے لیے ہم لوگوں کے لیے نمونہ بن گئی، وہ تجارت و کاروبار کریں تو تجارت و کاروبار نمونہ بن گیا، وہ مہمان نوازی کرے تو مہمان نوازی جو ہے آئیڈیل بن گئی، نمونہ بن گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دنیا میں جھگڑے بہت دیکھے ہوں گے،
آپ نے دنیا میں لڑائی جھگڑا بہت دیکھا ہوگا، حقوق کے سلسلے میں ہمیشہ جھگڑا کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ حقوق کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ جھگڑا حق لینے کا دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ میرا حق ہے، آپ کہتے ہیں یہ میرا حق ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کبھی کوئی ایسا جھگڑا ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملا کہ لڑنے والا کہہ رہا ہو کہ یہ میرا حق نہیں ہے بلکہ تیرا حق ہے، سامنے والا کہہ رہا ہو کہ نہیں یہ میرا حق نہیں ہے بلکہ تیرا حق ہے؟ کبھی آپ نے ایسا کوئی جھگڑا دیکھا ہے؟ یقیناً ایسا کوئی جھگڑا ہماری نظروں کے سامنے نہیں آیا ہوگا، لیکن قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار میں، قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کیریکٹر میں، ان کی زندگی میں، کہ ان کی زندگی میں جب جھگڑے ہوا کرتے تھے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کرتے، سمجھایا کرتے تھے، تو وہ یہ کہنے کے لیے مجبور ہو جایا کرتے تھے کہ نہیں یہ میرا مال نہیں تمہارا مال ہے، نہیں یہ میرا مال نہیں تمہارا مال ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک مسئلہ آیا، دو صحابی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ مسئلہ کیا تھا؟ زمین کے ایک ٹکڑے پر ان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ دونوں صحابی یہ کہہ رہے تھے یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، دوسرا صحابی کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ زمین کا ٹکڑا جو ہے میرا ہے۔ یہ مسئلہ لے کر وہ دونوں صحابی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابی کی بات کو سنا، ان کے مسئلے کو سمجھا، اور مسئلے کو سمجھنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اور میرے فیصلے کو تمہیں ماننا پڑے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ہو سکتا ہے یہ زمین جس کی ہے وہ منہ مرا ہو، اسے اپنے دعوے کو ثابت کرنا نہ آتا ہو، لیکن جو دوسرا شخص ہے جس کی زمین اس کی حقیقت میں اپنی زمین نہیں ہے، وہ چرب زبان ہو اور چرب زبانی کی وجہ سے وہ بات کو پیش کرنے میں مہارت رکھتا ہو اور وہ مجھے جو ہے اپنی طرف مائل بھی کر لے، لیکن یاد رکھو اس بات کو، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اگر وہ مسئلے کو اچھی طرح سے واضح کر دیتا ہے اور فیصلہ اپنے حق میں لے لیتا ہے، اس بات کو یاد رکھو کہ یہ زمین حقیقت میں اس کی زمین نہیں ہوگی، اور میں گرچہ یہ زمین کا ٹکڑا اس کے حق میں دے رہا ہوں گا، لیکن وہ جو ہے اپنے ہاتھ میں جہنم کا ایک ٹکڑا لے رہا ہوگا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نصیحت کی، دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زارو قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور دونوں صحابی آپس میں یہ کہنے لگے کہ نہیں یہ زمین میری نہیں ہے تمہاری ہے، یہ زمین میری نہیں ہے تمہاری ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے مہمان نوازی کے بہت سارے معیارات دیکھے ہوں گے، لیکن انصاری صحابی کی مہمان نوازی کا وہ معیار آپ نے اپنے گھر میں، کسی کے خاندان میں، اڑوس پڑوس میں کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کیا واقعہ ہے؟ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مہمان بن کر۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کے پاس خبر پہنچائی کہ کھانے کے لیے اگر کوئی چیز ہو تو وہ تیار کر دو، اس کا انتظام کر دو، ایک شخص ہمارے پاس آیا ہے مہمان بن کر کے، ہمیں اس کو کھانا کھلانا ہے۔ جتنے بھی امہات المؤمنات تھیں ان کی طرف سے یہ جواب آیا، اے اللہ کے رسول، آج رات میں کھانے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی سامان ہمارے پاس نہیں ہے، ہم جو ہے جس کو بنا کر کے اس شخص کے سامنے پیش کر سکیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ کیا کوئی شخص ہے جو میرے اس مہمان کی میزبانی کر سکتا ہے؟ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس مہمان کو آپ میرے حوالے کر دیجئے۔ وہ انصاری صحابی اس مہمان کو لے کر اپنے گھر میں جاتے ہیں، گھر کے باہر بٹھاتے ہیں، اور پھر اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا کھانے کے لیے کوئی انتظام ہے، کیا مہمان کی مہمان نوازی کے لیے ہمارے پاس کوئی بندوبست ہے؟ وہ ان کی بیوی کہتی ہیں اے میرے شوہر، یہ تھوڑا بہت
ساتھ جو رکھا ہوا ہے یہ بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے. بچے اگر کھائیں گے تو ہم بھوکے رہیں گے, اور اگر ہم مہمان کو کھلائیں گے تو بچے بھوکے رہیں گے. انصاری صحابی نے کہا اے میری بیوی بچوں کو کھیل کود میں لگا دو, اور جب وہ بھوک کے لیے ستانے لگے انہیں بہلا پسلا کر کے سلا دینا, اور یہ کھانا ایک مہمان, اللہ کے نبی کا مہمان ہمارے گھر میں آیا ہے, اس مہمان کے لیے تیار کر دینا. اور یاد رکھنا کہ جب دسترخوان تم لگانا تو چراغ کو بجھا دینا تاکہ مہمان کو ایسا نہ لگے کہ ہم لوگ جو ہیں یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا ایسا ہی کیا گیا, دسترخوان تیار کیا گیا اور پھر جو ہے چراغ کو بجھا دیا گیا, اور یہ دونوں میزبان برتن میں یوں ہی ہاتھ گھماتے رہے, اور وہ مہمان یہ سمجھتا رہا کہ سامنے والے بھی کھا رہے ہیں. اس نے بھر پیٹ اپنے پیٹ کو بھر لیا. پھر دوسرے دن یہ انصاری صحابی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات میں تم نے میرے مہمان کی جس انداز میں میزبانی کی ہے اللہ رب العالمین کو وہ بہت زیادہ پسند آئی. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. اسی طرح توبہ و استغفار کے بہت سارے نمونے آپ نے دیکھے ہوں گے, لیکن غامدیہ صحابیہ کی توبہ کا نمونہ انسانی تاریخ میں اپنی مثال آپ رکھتا ہے. ایک غامدیہ صحابیہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے, مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کیا, اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا, وہ دوسری طرف گئیں اور کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے, میں نے جو ہے ایک بہت ہی غلط اور گھنونا جرم کیا ہے. اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا. اس طرح سے 3 مرتبہ اس عورت نے آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کر دیجئے, میں نے بہت ہی گھنونا کام کیا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے, اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے, اور اس گناہ کے بوجھ تلے میں جی نہیں سکتی. اے اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ تمہارے پیٹ میں اس جو ہے گناہ کا جو ہے نطفہ ٹھہرا ہوا ہے, لہٰذا تم اس کی اچھی طرح سے اس کو جو ہے اس کو اپنے پیٹ میں روکے رکھو, اور جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو لے کر کے تم میرے پاس آنا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جب بچہ پیدا ہو گیا تو وہ عورت خود سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اپنے اس بچے کو لپیٹ کر کے, اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے, اس بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری تمہاری ہے, لہٰذا جب یہ کچھ کھانے پینے کے لائق ہو جائے تو پھر اس کے بعد تم جو ہے میرے پاس آنا. چنانچہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی, اور پھر جب وہ بچہ کھانے پینے کے لائق ہو گیا انہیں بلانے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ کے نبی نے کسی کو بھیجا نہیں کہ جاؤ جا کر کے اس عورت کو بلا کر لاؤ. دیکھیے کتنا تقویٰ تھا ان کے اندر, کتنا ڈر تھا اللہ رب العالمین کا ان کے اندر. وہ آئی, اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کے کہا اے اللہ کے رسول یہ بچہ اب کھانے پینے کے لائق ہو گیا ہے, لہٰذا آپ مجھ سے جو گناہ سرزد ہوا ہے اس پر سے پاک کر دیجئے. چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان کو رجم کرنے کی تیاری کی جائے. انہیں جو ہے گردن تک ایک گڑھے میں دفن کیا گیا اور پتھر مار مار کر جو ہے انہیں ختم کر دیا گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے, انہوں نے بھی ایک پتھر مارا, ان کے سر پر لگا اور اس کے خون کے کچھ چھینٹے جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر آ کر پڑ گئے. تو انہوں نے اس عورت کو جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے خالد رک جاؤ, اس عورت نے ایک ایسی توبہ کی ہے کہ اس توبہ کو اگر مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دیا جائے تو ان 70 افراد کے لیے یہ توبہ کافی ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں یہ کردار تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. اسی طرح سے آپ نے
تجارت و کاروبار میں امانت داری کے بہت سارے نمونے دیکھے ہوں گے، لیکن طبقہ صحابہ میں جو نمونے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ کہیں اور نہیں مل سکتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک صحابی تھے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ مجھے گھوڑے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، جاؤ مارکیٹ جا کر کے ایک اچھا سا گھوڑا لے کر کے آ جاؤ۔ چنانچہ ان کا نوکر گیا، مارکیٹ سے ایک لہیم شہیم فربا خوبصورت گھوڑا 300 درہم میں خرید کر کے لایا۔ تو اب جو ہے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے اس گھوڑے کو دیکھنے کے بعد پوچھا کہ اس گھوڑے کو تم نے کتنی قیمت میں خریدا ہے؟ تو ان کے غلام نے کہا کہ 300 درہم میں۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے بہت سستا خرید لیا، اس کا جو مالک تھا اس کو نالج نہیں ہے، چلو مجھے لے کر کے مارکیٹ چلو اور اس کے مالک سے میری ملاقات کرواؤ۔ چنانچہ وہ نوکر ان کو لے کر کے اس کے مالک تک گیا اور پھر انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت جو ہے 300 درہم نہیں ہے، بلکہ تم جو ہے مجھے اس کو 400 درہم میں دو، پھر 400 نہیں 500 درہم میں دو، 500 نہیں 600 درہم میں دو۔ ایسا بڑھاتے بڑھاتے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ جو ہیں 800 درہم تک پہنچ گئے اور 800 درہم میں اس گھوڑے کو خریدا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ایسی مثالیں جو ہیں ہمیں دنیاوی زندگی میں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس کا الٹا جو ہے ہم اور آپ جو ہے اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، مہنگا سے مہنگا سامان کس طرح سے ہم سستی قیمت میں خرید لیں، کیسے ہم بے وقوف بنا کر کے جو ہے سامنے والے سے کم قیمت میں خرید لیں اور پھر اس کو جو ہے عقل مندی شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، ان سارے واقعات کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہا ہوا وہ طبقہ ہے جو کردار کے اس مقام پر فائز ہے کہ کردار کے ایسے نمونے آپ نے انسانی تاریخ میں کہیں نہیں دیکھے ہوں گے۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دنیاوی زندگی میں ہی ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور جنت میں وہ اللہ کی نعمتوں کا مزہ لوٹ رہے ہوں گے، اللہ کے انعامات کا مزہ لوٹ رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین ان سے کہے گا کہ تم میری نعمتوں کا مزہ لوٹ رہے ہو، میری ایک نعمت اور ایسی ہے کہ جو ان سب سے بھی بڑی ہے۔ جنتی حضرات کہیں گے، اے اللہ، اتنی ساری نعمتیں تو ہمیں مل گئیں، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ وہ انعام یہ ہے کہ میری خوشنودی، میری رضا میں تمہارے حق میں لکھ دیتا ہوں اور اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا، میں کبھی تم سے غصہ نہ ہوں گا۔ جب یہ بات اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو کہے گا، جنتیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، وہ ساری نعمتوں کو فراموش کر دیں گے، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اس بات کو سن کر کے کہ اللہ رب العالمین ان سے کہے گا کہ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے خوش ہو گیا، اب میں تم سے پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم پر کبھی بھی غصہ نہیں کروں گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ چیزیں، یہ نعمتیں ہمیں اور آپ کو کب ملیں گی؟ جب ہم مر جائیں گے، اور اگر اللہ کی جنت کے مستحق ہوئے تو جنت میں یہ انعامات ملیں گے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیت دیکھیے کہ دنیاوی زندگی میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ تاریخ انسانی کے کسی لیڈر، کسی رہنما، کسی رہبر کو ایسے ساتھی نہ ملے جو ساتھی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی شکل میں ملے۔ آپ دیکھیے، عیسائی حضرات اس بات کو مانتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام آگے آگے بھاگ رہے تھے، تو ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے جن کو حواری کہا جاتا ہے، وہ ڈر کے مارے
خوف کے مارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنے تنہا اکیلا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس خصوصیت پر کہ جب کبھی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، اس وقت وہ ڈھال بن کر سامنے آ گئے اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنے تنہا نہیں چھوڑا، کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی انہی خصوصیات کی بنا پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ ماننا ہے، سلف صالحین کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ امت مسلمہ کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں کتنا بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ پیدا ہو جائے، کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ پیدا ہو جائے، یہ تمام لوگ اپنی عبادتوں کو لے کر، اپنی ریاضتوں کو لے کر اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں، لیکن وہ صحابہ کرام کے ادنا سے ادنا صحابی کے برابر کے رتبے ان کی برابری کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو ادنا سا ادنا صحابی ہے ان کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں جو ہے یہ سوچنا ہے، ہمیں جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا ہے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، سلف صالحین کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپس میں مراتب ہیں، ہر صحابی جو ہے درجات میں برابر نہیں ہے، کسی کا درجہ بلند ہے، کسی کا درجہ اس سے کم ہے، کسی کا درجہ اس سے کم ہے۔ لہذا سلف صالحین کا یہ ماننا ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والے، مرتبے والے جو صحابہ ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں، اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ کے جو بچے ہوئے 6 لوگ ہیں وہ ہیں، اور اس کے بعد بدری صحابہ ہیں، پھر احد میں شامل ہونے والے صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد اہل بیت رضوان ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اس کے بعد پھر دوسرے صحابہ کرام ہیں۔ لہٰذا یہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ خصوصیات ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں ان کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ صحابہ کرام نے اسلام کیسے لایا اور انہوں نے قربانیاں کیسے پیش کی۔ لہذا آئندہ جمعے میں اور اس کے بعد والے جمعوں میں انشاءاللہ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دنیاوی زندگی میں جو ہے جنتی ہونے کی بشارت دے دی، انشاءاللہ باری باری ان کے بارے میں جو ہے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور ان کی زندگی سے ملنے والے اسباق جو سبق ہیں اور وہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں، ہم جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ خصوصاً ہماری ہی اپنی جماعت کے ایک بھائی ہیں جناب مشتاق بھائی صاحب، ان کے جو داماد ہیں محمد نعیم صاحب، ان کے گلے میں کینسر ہو گیا ہے، ڈاکٹروں نے ان کو جو ہے جواب دے دیا ہے، بڑے سخت بیمار ہیں، لیکن الہ العالمین شفا کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہوا ہے، پروردگارہ تو نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، پروردگارہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا کر انہیں اپنی جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔